سورہ یوسف مکی صورت ہے۔ سورہ یوسف اگرچہ آزمائشوں کی داستان ہے پر اس میں بے شمار فوائد بھی ہیں۔ سننے والے اپنے اندر رحم اور اس کے جذبات محسوس کرتے ہیں۔ اس قصے میں ان حالات کا بھی ذکر ہے جو انبیاء کے ساتھ پیش آئے۔ عام انبیاء کے حالات واقعات سے معلوم ہوتا ہے کہ پہلے وہ آسودہ حال تھے، لیکن جب انہوں نے توحید کی دعوت دی تو ان کی قوموں نے انہیں جھٹلایا اور پھر ان پر عذاب آیا۔ اس قصے میں معاملہ بالکل اس کے برعکس ہے۔ اس قصے میں پہلے آزمائش پھر آسانی فراوانی کی داستان ہے۔ ایسا کیوں ہوا؟ علماء کے اس بارے میں مختلف اقوال ہیں۔ عطا رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ غم زدہ حال پریشان انسان اگر سورہ یوسف کا قصہ سنتا ہے تو وہ سکون حاصل کرتا ہے، وہ مطمئن ہو جاتا ہے، کیونکہ اس صورت میں مشکل کے بعد آسانی بھی ہے۔ سورہ یوسف سورہ ہود کے بعد نازل ہوئی۔ سورہ یوسف میں آیت 7 سے 9 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ہاں یوسف اور ان کے بھائیوں کے قصے میں پوچھنے والوں کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں۔ جب انہوں نے آپس میں تذکرہ کیا کہ یوسف اور اس کا بھائی ابا کو ہم سے زیادہ پیارے ہیں، حالانکہ ہم جماعت کی جماعت ہیں، کچھ شک نہیں کہ ابا صحیح غلطی پر ہیں، تو یوسف کو یا تو جان سے مار ڈالو یا کسی ملک میں پھینک آؤ، پھر ابا کی توجہ صرف تمہاری طرف ہو جائے گی اور اس کے بعد تم اچھی حالت میں ہو جاؤ گے۔ یہودیوں نے ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حضرت یوسف کے قصے کے متعلق سوال کیا تو کہا جاتا ہے کہ یہ صورت نازل ہوئی ان کو سنانے کے لیے۔ بنی اسرائیل کو یہ قصہ معلوم نہیں تھا اور جو معلوم تھا وہ بھی تاریک شدہ تھا۔ یوسف کے بھائیوں نے کہا کہ ہمارے باپ یوسف اور اس کے بھائی سے زیادہ محبت کرتے ہیں، جبکہ ہم ایک جماعت ہیں۔ اپنے باپ کے اس عمل پر انہوں نے اعتراض کیا اور بے شک یہ بہت برا گمان تھا۔ انہوں نے باہمی مشورے کیے اور یوسف علیہ السلام کو قتل کرنے کا ارادہ کر لیا۔ وہ آپس میں کہنے لگے کہ یوسف کو قتل کر دو۔ اس پر بڑے بھائی یہودا نے کہا، قتل بہت سنگین جرم ہے۔ اس پر وہ بولے کہ پھر اس کو کہیں غائب کر دو تاکہ آپ کی توجہ تمہاری طرف ہو جائے اور یوسف والی رکاوٹ ختم ہو جائے۔